إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اولاً تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت لائق و زیبا ہے
اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے اس کائنات کو رچایا، بسایا اور سجایا ہے، اور ہر طریقے کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرما کر زندگی گزارنے کا اصول، ضابطہ، دستور حیات رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ بعدہ درود لامحدود ہو، انگنت درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ حضرات، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق ہے صلہ رحمی سے، جس کا تعلق ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نسب سے تعلق رکھنے والے چاہے ہوں، ہمارے خاندان کے ہوں، یا اگرچہ ہمارے نسب سے ان کا تعلق نہ ہو، ہمارے رشتہ دار ہی ہوں، ان کے ساتھ جو ہے ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کا کیا فائدہ ہے، اور کس قدر قرآن و حدیث نے اس بات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اور صلہ رحمی کے کچھ فائدے ذکر کیے گئے ہیں، انشاءاللہ میں 6 یا 7 فائدے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں۔ اصل صلہ کے معنی ہوتے ہیں تمام قسم کے جو مکارم اخلاق ہیں وہ صلہ میں داخل ہے، چاہے وہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو، چاہے وہ کسی سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہو، بھلائی کرنی ہو، اس کا کچھ تعاون کرنا ہو، تمام چیزیں جو ہے صلہ میں داخل ہیں۔ اور رحم کا تعلق رشتہ داروں سے ہے، رحم کا تعلق رشتہ داروں سے، چاہے وہ ہمارے حسب و نسب والے رشتہ دار ہوں، یا نسب سے ان کا تعلق نہ ہو ہمارے اپنے خاندان سے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اس بات کی تاکید جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر ضرور کی ہے، اس کی طرف رہنمائی بھی کی ہے ہماری۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے جیسے حقوق ہیں، جیسے ہمیں اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں یا اللہ کے حق کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں ہم سے کچھ کمیاں رہ گئیں تو یاد رکھیے کہ بندوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو دونوں ہیں، ہمیں اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے میرے بندو تم اللہ سے ڈرتے رہو اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، جس کا واسطہ دے کر کے تم سوال کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے تم رحم کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اور اس بات کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کر دی۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کو دینے کا، ان کا تعاون کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پتہ چلا رشتہ داروں کا تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ عدل کا تو حکم دیا ہے اللہ نے،
بھائی ہوتا ہے نا کبھی رشتہ داروں کے درمیان کچھ رسا کشی ہو گئی، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، تو اب ہمیں جو ہے کسی کی طرفداری وہاں نہیں کرنی ہے کہ نہیں فلاں رشتہ دار ہمارا زیادہ قریب ہے، لہٰذا اگر انہوں نے ہمیں بلوایا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے تو ہم ان کی طرفداری کریں اور اس آدمی کا ساتھ چھوڑ دیں جو ظاہر ہے کہ حق پر ہے۔ یہ غلط ہوگا، ہمیں عدل کرنا ہے، اور اللہ نے کہا کہ مدد کرو ان کی، تعاون کرو ان کا۔ ہمارے کوئی رشتہ دار ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے بڑے تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس بات کی تاکید اللہ نے قرآن کے اندر کی۔ بندوں کے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ صلہ رحمی ہے میرے بھائیو، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں، توحید کو اپنائیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے صلہ رحمی کا حق بیان کیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا حق یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اعزہ و اقربا ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ میرے بھائی یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آئیے صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہم کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہمیں ملے گا دنیا اور آخرت میں؟ میرے بھائیوں، کوئی بھی نیکی دنیا کے اندر جو ہم کرتے ہیں، اس نیکی کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ نیکی ہم نے کر دی، اللہ کے لیے کی، اللہ ہی اس کا ہمیں بدلہ دے گا۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ بھول جائیں اس کو کہ ہم نے کیا ہے، اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا۔ یہ نہ ہو کہ عین وقت آنے پر آپ جو ہے اس رشتہ دار کو جا کر کے اس کے سامنے اپنے احسان یاد دلائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا، اگر کوئی احسان جتلا دیتا ہے تو احسان جتلانے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اور اس سے گناہوں سے اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ سزا ہے احسان جتلانے والے کی۔ سب سے پہلا فائدہ ہے صلہ رحمی کرنے کا، اللہ ہماری روزی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو؟ اور اللہ تعالیٰ عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ! اللہ ہماری روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور ہماری عمر میں بھی اللہ رب العالمین اضافہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے میں کوٹ کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عمرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو، جو یہ بات چاہتا ہوں کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرو۔ عمر بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی روزی میں تو اضافہ ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھا دے گا۔ اس کا 3 مفہوم جو ہے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ عمر میں اضافے کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ ہم جو عمر اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنے عمر میں، چاہے وہ 40 سال ہو، چاہے 50 سال ہو، چاہے 60 سال ہو، ہم اتنی نیکیاں کر لیں گے، اللہ اتنی توفیق دے دے گا نیکیوں کی کہ اتنی نیکیاں ہم 80 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر پا کر بھی نہیں کر سکتے، یا کوئی اتنی عمر پا کر بھی ان نیکیوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ پہلا مطلب ہے میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے کا یا عمر بڑھنے کا، یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ جب کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر خیر بعد کے لوگوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بندہ تو نیکی کرتا تھا، چلا گیا دنیا سے، اسے لوگ یاد کریں گے، ہے نا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد جب کبھی کوئی ایسی بات یاد آئے گی، جو کوئی ایسی نیکی کا تذکرہ ہوگا جو جس کا تعلق اس آدمی سے تھا، یا اس چیز کو زیادہ کرتا تھا، جیسے مثلا رفاہی کام کروانا، بھائی کہیں
کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں بور لگوا دی، کہیں غریبوں کے لیے کچھ انتظامات کروا دیے، تو بعد میں جب کبھی وہ بات آئے گی تو لوگ یاد کریں گے بھائی فلاں آدمی تھا، بڑا نیک تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ تو اللہ نے گویا اس کا جو ذکر خیر ہے، اس کی جو اچھائی ہے، اس کی وجہ سے اس کے نام کو مرنے کے بعد بھی سالوں سال تک زندہ رکھا۔ ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے کیسے زندہ رکھا ہے؟ آج دیکھیے مؤذن 5 وقت کی اذانوں میں، نماز میں جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ آپ کا ذکر اللہ نے چھوڑا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں بستی ہوگی جہاں پر مسلمان بستے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کا نام اگر لیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہاں لیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیو۔ ایسے ہی اللہ اپنے اس بندے کے نام کو زندہ رکھتا ہے جو نیکی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کریں گے فلاں آدمی تھا، نیکی کرتا تھا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے۔ عمر میں اضافے کا تیسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے عمر تھی 40 سال 50 سال، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی تقدیر میں تو لکھ دیا گیا، پھر عمر کیسے بڑھے گی؟ تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق جو فرشتوں کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، اس میں ہماری عمر کیا ہوگی، کیا کمائے گا، بندہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں فکس ہماری عمر لکھ دی گئی ہے۔ لیکن فرشتوں کے پاس جو تقدیر ہے، تقدیر معلق، اس میں اللہ نے یہ لکھا اگر یہ نیکی کرے گا، یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر کو 50 سے 60 سال، 60 سے 70 سال، 70 سے 80 سال کر دیا جائے گا۔ اور علماء نے کہا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ حقیقت میں بھی اس کی عمر کو بڑھا دے جو بندہ نیکی کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو اگر ہم اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ہم پر موجب ہو جائے تو ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث قدسی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا اللہ وانا الرحمن، اے میرے بندوں میں اللہ اور میں ہی رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، شققت لہا اسما من اسمی، اور میں نے اپنے نام سے اس نام کو نکالا، میں نے رحمان سے رحم کو نکالا ہے۔ من وصلنی وصلتہ، جو مجھے ملائے گا، جو رحم کرے گا، رحمان کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ ومن قطعتہ قطعہ اللہ، اور جو رحم کو کاٹ دے گا، جو کسی کے ساتھ رحم نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے رحم رحمان سے نکلا ہے، اگر ہم رحم کریں گے ہمیں رحمان ملے گا، اگر ہم رحم کریں گے ہمیں رحمان کی مدد ملے گی، اور اگر ہم نے رحم کو چھوڑ دیا، قطع رحمی کو اپنایا، تو یاد رکھیے کہ رحمان کی مدد ہم سے دور ہو جائے گی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے صلہ رحمی کرنے کا کہ اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاندان میں کوئی اختلاف ہے، کچھ تقریب آپ کے گھر میں ہوئی، تقریب کا وقت آیا، کسی پروگرام کا کوئی وقت آیا، آپ نے اس رشتہ دار کو یاد کیا، اس زمانے سے میرا کوئی بھائی ہے جو مجھ سے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے، کسی بات پر دونوں کے درمیان نہ اتفاقیاں ہو گئی تھیں،
آنا جانا بند ہو گیا تھا، آج میرے گھر میں یہ خوشی کا موقع ہے، کیوں نہ میں اپنے اس بھائی کے پاس فون کر لوں، کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر کے آپس میں جو معاملات ہیں اس کو حل کر کے میں اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں اور میں اسے بلاؤں، اگرچہ مجھے اس سے معافی مانگنی پڑے، اگرچہ مجھے اسے کہنا پڑے کہ جو بھی میری طرف سے تکلیف ہے اسے معاف کرو اور آؤ میرے گھر پہ، مدعو کیوں نہ کروں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تو حاصل ہوتی ہی ہے، اللہ خاندان کے درمیان بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم صلہ رحمی کرو، ایسا کرو گے تو 3 فائدہ ملے گا۔ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، جب تم صلہ رحمی کرو گے تو خاندان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ وَمَثْرَةٌ فِي الْمَالِ، اور تمہارے مال میں بھی اللہ رب العالمین اضافہ کر دے گا۔ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْعُمْرِ فِي الْأَثَرِ، اور تمہاری عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ 3 فائدہ ملا، ایک تو ہماری عمر میں برکت، ایک ہمارے مال میں برکت، اور تیسرا فائدہ خاندان کے درمیان الفت و محبت اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا۔ جو ہمارے دل میں آنا پرستی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تقریب کا جب موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، دل میں ضرور اس بھائی کا، اس رشتہ دار کا نام آتا ہوگا ذہن و دماغ کے اندر، لیکن شیطان یہ کہہ کر کے روک دیتا ہے کہ بھائی تم چھوٹے ہو جاؤ گے، تم نے اگر بلا لیا تو تمہاری جو انا پرستی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا، تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو باقی رکھنا ہے تو فون نہیں کرنا، اس کو باقی رکھنا ہے وہاں جا کر بلانا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ہے شیطان کا جال، اور اسی میں شیطان ہمیں پھنسا کر کے رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہوگی۔ صلہ رحمی جو کرتا ہے وہ ایماندار ہے، اور اللہ نے اس کے ایمان کی ضمانت دی ہے کہ وہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، فلیصل رحمہ، تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، جب کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، یوں کہہ لیجئے کہ نبی یہ ضمانت لیتے ہیں کہ وہ بندہ ایماندار ہے جس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ نبی ضمانت لے رہے ہیں کہ میں اس کے ایمان کی ضمانت لیتا ہوں، وہ ایماندار آدمی ہے، وہ مومن ہے، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا آدمی ہے۔ ایمان کی علامت ہے صلہ رحمی کرنا۔ اگر شیطان نے ہمارے دل میں خیال ڈالا کہ نہیں ہمیں نہیں جانا، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کونے میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ اگر بچا ہے تو مجھے جانا چاہیے، بچا ہے تو مجھے صلح کرنی چاہیے، بچا ہے تو اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر ایمان ہمارے دل سے رخصت ہو چکا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی جا کر کے اپنے مسائل اور اپنے معاملات کو حل کر کے آپس میں صلح کرے۔ میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو ایمان ہمارا اور تازہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے۔ دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ ولا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ولا یزید فی العمر الا البر، ہماری عمر میں اگر کوئی چیز اضافے کا سبب بنتی ہے تو ہماری بھلائیاں ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ہمارا خیر ہے جو ہم سماج میں، معاشرے میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہوئے پھرتے ہیں۔ جتنی زیادہ بھلائیاں ہم بانٹیں گے اتنا زیادہ خیر ہوگا، اتنی برکت ہوگی، اتنے ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے،
جنت میں کون نہیں جانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو کہتا ہوں نہیں مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں؟ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ جمعہ کی نماز میں آئے ہو، آپ اول وقت میں آئے ہو، تو آپ کے دل میں یہ تصور تو ہوگا نا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں نیکی ملنی چاہیے، ہم اللہ سے نیکی کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، یہ تو ہوگا نا ہمارے دل کے اندر۔ اللہ نے کہا جنت میں جانا چاہتے ہو 4 چیزیں کر لو۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، صحابی نے ایک قبیلہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا اللہ کے رسول جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے کہا کچھ چیزیں کر لو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم نماز پڑھتے رہنا، تم زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم صلہ رحمی کرتے رہنا، جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے۔ ایک اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگو تم سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بچہ آ گیا، آپ یہ نہ سوچیں نہیں میں تو بڑا ہوں، یہ تو بچہ ہے، اسے سلام کرنا چاہیے، نہیں، آپ سلام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلام کرنے سے اس بچے میں تہذیب آ جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے بھی سلام کرنا چاہیے، اسے شرم آ جائے گی، اس کی غیرت بیدار ہوگی، وہ آئندہ آپ سے سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ آپ گزر رہے ہیں، آپ کسی سواری پر ہیں، کوئی پیدل آ رہا ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سلام کرنے میں پہل کریں، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر غرور اور گھمنڈ داخل نہ کرنے پائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں کر لیجیے، اس میں صلہ رحمی بھی آ گئی کہ ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جب لوگ سو رہے ہیں، تہجد کی نماز، ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیزیں کرو، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے صلہ رحمی کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب اعمال میں سے ہے صلہ رحمی کرنا۔ ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، توحید پرست بن جاؤ۔ کہا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا اس کے بعد ہے صلہ رحمی کرنا۔ تو یہ چھٹا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، محبوب ہے۔ بھائی آپ جو ہے جب اپنے کسی رشتہ دار کی دعوت لیتے ہو، اپنے کسی دوست کو آپ بلاتے ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کے دوست کا جو سب سے پسندیدہ کھانا ہوتا ہے، جو سب سے پسندیدہ شے ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے حاضر کرتے ہو تاکہ وہ اور زیادہ خوش ہو جائے، اور زیادہ ہم سے خوش ہو جائے، متاثر ہو جائے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کی جنت کا سوال کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرور وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، محبوب ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک آخری فائدہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نور کی جب آیت نمبر 22 نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے براءت کا اعلان آسمان سے کیا، آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ بری ہیں، اس گناہ سے پاک ہیں، ایسے کوئی غلطی انہوں نے نہیں کی۔ اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے غلام تھے، قلاش تھے، تنگ دستی زیادہ تھی، یہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، کچھ کپڑے کچھ پیسے وغیرہ جو ہے بطور مدد دے دیا کرتے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا جب براءت کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں اس کے بعد
اپنے اس غلام کو کچھ بھی نہیں دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا، باقاعدہ قسم کھا لیا تھا کہ میں جو ہے کچھ بھی نہیں دینے والا، ایک پائی بھی نہیں دینے والا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بے تحاشا بول اٹھے، کہا بلا بلا واللہ انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے اللہ، ہم ضرور چاہتے ہیں، ضرور ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا، بیٹی پر اگلی اٹھی تھی، ہمیں اور آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی گالی دے دے، ہم اس کو پوری زندگی بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پوری زندگی اس سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ یہاں معاملہ دیکھیے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، بیٹی کی عزت اچھالی گئی تھی، لیکن برات کا اعلان اللہ نے آسمان سے کیا۔ جب اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ نہیں میں مدد نہیں کروں گا، انہوں نے کہا اے اللہ اگر تو نے کہا ہے تو میں ضرور مدد کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم توڑی اور پھر سے جو ہے دینا شروع کر دیا، پھر سے وہ کام کرنا شروع کر دیا اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ، یہ ہوتی ہے صلہ رحمی کرنے کی ایک عادت جو انسان کے اندر اس کے ایمان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جتنا اس کا ایمان پختہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے اندر خیر و بھلائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپس میں اگر کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہوئے ہوں انہیں ہم حل کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس کی زندگی 40 سال ہے، کس کی 50 سال ہے، یا چلتے پھرتے نوجوان بیچارے گرے مر گئے، یہ حال ہے آج دنیا کا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس 4 دن کی زندگی میں آپس میں ناراضگی پیدا نہ کریں، اپنے معاملات کو حل کر لیں اور صلہ رحمی کریں، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تادم حیات توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله